دیکھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے. الیکشن کمیشن کا زور ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. ہم نے وہ تحریک انصاف کا بھی دیکھا, انہوں نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو بیٹ کا نشان نہیں ملے گا اگر آپ نے انتخابات جو ہے وہ اپنے جو آئین جمع کرایا اس کے مطابق نہیں کروائے. انتخابی منشور کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. ان جماعتوں کے انتخابی منشور کیا جو ہے وہ واقعی منشور ہیں یا پھر صرف ایک کاپی پیسٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہماری سیاسی جماعتیں اس الیکٹورل ایکسرسائز کے لیے جو ہم کروانا چاہتے ہیں اور جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف ہو, کیا اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں تیار ہیں؟ ایک میں کمنٹ ذرا پچھلی بحث پہ کر دوں کہ جو پاپولیشن میں ووٹرز کا تناسب ہے, اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی خوفناک قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. مثلا مری میں 78% پاپولیشن رجسٹرڈ ایز ووٹر وچ از ناٹ پاسبل, ڈیموگرافیکلی ناٹ پاسبل. جیلم میں 75% پاپولیشن رجسٹرڈ ایز ووٹر. پورا پوٹوار بیلٹ جو ہے وہ 65 اینڈ ابو ہے. اور بہت سارے جو بلوچستان کے اضلاع ہیں, 10 اضلاع ہم نے کاؤنٹ کیے ہیں جہاں 15-16% سے اوپر نہیں ہے. کوہستان کی کانسٹیچوئنسی میں 17% ہے. تو الیکشن کمیشن نے اپنے لیے بہت سارے معیار جن کی میں بات کر رہا ہوں طے کیا ہے. ووٹرز ٹرن آؤٹ بڑھانا ہے. تو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے, مطلب اگر صرف 15% آبادی جو ہے رجسٹرڈ ایز ووٹر ہے تو اس کا مطلب بہت بڑی تعداد ووٹرز کی ڈس انفرنچائز ہوئی ہے اور وہ ملینز میں ہے. ہماری کیلکولیشن کے مطابق کوئی 60 ملین کے لگ بھگ جو ووٹرز ایلیجبل لوگ ہیں وہ ووٹنگ لسٹ پہ نہیں ہے, اور پھر 5 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ گوسٹ ووٹر ہیں, یعنی کہ اوور رجسٹریشن ہے, جیسے میں مری کی بات کر رہا ہوں. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ مینیفیسٹو پارٹیوں کی انٹرا پارٹی, ویسے مجھے ایک چیز بتا دیجیے, یہ گوسٹ ووٹرز کی اور یہ جو ووٹنگ کا تو سارا معاملہ جو ہے وہ, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے. میں ایک منٹ ذرا دیجیے گا, تو اس میں کوئی کوتاہی کا مارجن کو بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ کورٹ میں چلے گئے ہیں, ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ یہ جو لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہونے چاہیے ان کو نکالا جائے. ڈیڈ لوگ ہیں ابھی تک ووٹنگ لسٹ پہ ہو سکتے ہیں. اوور رجسٹریشن جہاں پر ہے وہاں پر چیک کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, انہوں نے پورا نہیں کیا. اس لیے ابھی الیکشن کمیشن آگے کیسے کرے گا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پریڈکٹ. لیکن جو ابھی تک ان کی کارکردگی ہے نہ تو وہ اپنے معیار پہ پوری اتر رہی ہے اور نہ ہی وہ نیوٹرل ہے, نہ ہی وہ غیر جانبدار ہے. میں صاحب کا کامنٹ لے لوں پھر وہ انتخابی جماعتوں پر. صرف ایک بات جو باری صاحب کہہ رہے ہیں نا, ایک تو ابھی فائنل ووٹر لسٹ آئی نہیں, کیونکہ وہ جو فریز ہوئی تھی پھر انفریز ہوئی تھی, پھر وہ اکتوبر 28 تک ہوئے, اور اس کا انالیسس ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کس ڈیٹا سیٹ پہ باری صاحب نے کیا ہے, لیکن اس میں یہ والا جو عنصر ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ووٹرز کی پرپورشن زیادہ ہو پاپولیشن میں, کیونکہ آپ کا جو سینسس ہے وہ لوگ گنے جاتے ہیں اس دن اس ضلع میں موجود لوگ. تو یہ جو جہلم اور چکوال میں یہ خواتین اور مردوں والا بھی مسئلہ ہے, وہاں پہ خواتین کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے مردوں کی نسبت, لیکن جن علاقوں میں لوگ اپنے ضلع سے باہر جا کے کام کرتے ہیں یا ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں, چونکہ ووٹر رجسٹریشن ہوتی ہے شناختی کارڈ کے مستقل پتے پہ اکثر, ٹھیک, تو وہ ووٹر وہیں کے رہ جاتے ہیں لیکن سینسس میں نہیں گنے جاتے, اس لیے ان کی جو پرپورشن ہے وہ, تو آپ کو لگتا ہے اس لیے یہ فرق سینسس میں اور ووٹر فرق جو ہے یہ ایکسپلینیبل ہے. جی فاضل صاحب, جسٹ ون لائن. بالکل چودھری صاحب سے میں اگری کرتی ہوں, اور دوسرا میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مردم شماری مینڈیٹری ہے اور ووٹر رجسٹر ہونا میری چوائس ہے. مجھے ووٹر رجسٹر ہونا ہے, میں وہ آٹومیٹک نہیں ہے. رائٹ, ٹھیک ہے.